حروف ہلکی 6 ہیں۔ حمزہ ہ، عین، ح، غین، خ، صاد، لام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، مخارج، مخرج کی تعریف۔ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خشوم، ناک کا باسا میں 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ مخارج کی تفصیل۔ مخرج نمبر 1، منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں: الف، واو، یا۔ منہ کے خالی حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3 حروف: الف، واو، یا۔ جب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہوں تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ نوٹ: جس خالی الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ کہلاتا ہے۔ مثلاً الف ساکن ہے، الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو وہ الف مدہ ہوگا۔ جیسے آگے مثال ہے، ماں میں میم کے آگے الف ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر ہے تو کیا پڑھیں گے؟ مالکی، الف مدہ۔ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کہلاتی ہے۔ مثلاً اعوذ، عو پہ عین کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو کیا ہے؟ واو مدہ، اعوذ، اعوذ۔ جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کہلاتی ہے۔ مثلاً رحیمی، حی یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یائے مدہ کہلاتی ہے۔ یہاں پر ہم نے منہ کے خالی حصے سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب مخرج نمبر 2، حمزہ ہ، مخرج نمبر 3، عین، ح، مخرج نمبر 4، غین، خ۔ ان سب کو حروف ہلکی کہتے ہیں جو کہ 6 ہیں، اور تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ادنیٰ خلق، وسطیٰ خلق اور اقصیٰ خلق۔ اقصیٰ خلق سینے کی طرف والا جو حصہ ہے وہاں سے حمزہ ہ، وسطیٰ خلق میں عین اور ح خلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین اور خ جو منہ کی طرف والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادنیٰ خلق اس کو بولتے ہیں۔ مخرج نمبر 5، حروف لحاتیہ، قاف، کاف، قاف، کاف۔ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، جو کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا۔ آپ جتنی اس کی پریکٹس کریں گے آپ کے مخارج اتنے اچھے سے جلدی سے ادا ہو جائیں گے۔ قاف، کاف، قاف، کاف۔ مخرج نمبر 6، قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف، 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 قاف، کاف، قاف، کاف۔ حروف شجریہ یہ ہیں جیم، شین، یا۔ 3 حروف ہیں جن کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 7 ہے، وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے زبان کا درمیانی حصہ، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تصویر میں کہ زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالو سے لگے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں: جیم، جیم، شین، یا۔ حروف حافیہ، ضاد، ضاد۔ مخرج نمبر 8، زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تو اس سے ضاد، ضاد، ضاد۔ حروف طرفیہ، لام، نون، را۔ مخرج نمبر 9،
زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جو ہے اوپر کی داڑھوں سے لگے تو دانتوں کے مسوڑوں سے تو لام ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 10، لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑھ کم ہو کر جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ نون۔ حروف قافیہ لام، نون، را، ان کی اچھے سے پریکٹس کر لیتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو جیسے تصویر میں بنا ہے ویسے ہی دیکھ کر آپ اس کی اچھے سے پریکٹس کریں گے، آپ کے مخارج آسانی سے ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مخرج نمبر 11، زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو را، را، را۔ حروف نطعیہ ت، دال، قا۔ زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے ت، دال، قا، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ث، ذال، ظا۔ کیسے؟ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں، ث، ذال، ظا۔ مخرج نمبر 13، زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے ث، ذال، ظا ادا ہوتے ہیں، اور جب مسوڑوں سے لگے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو ت، دال، قا ادا ہوتے ہیں، اور جب کنارے سے لگے، سرے سے لگے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے سرے سے لگے تو ث، ذال، ظا، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ ہمارے کمپلیٹ مخرج نمبر 13 ہو گئے ہیں جو ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں ان کو۔ حروف صفریہ ز، س، ص۔ مخرج نمبر 14 جو ہیں ز، س، ص۔ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے ز، س، ص۔ حروف شفویہ ب، م، واو، ف۔ مخرج نمبر 15 ہے، اوپر والے دونوں دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اس سے ف، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں، ف۔ اوپر والے دونوں دانتوں کا جو سرا ہے وہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو ف۔ مخرج نمبر 16، دونوں ہونٹ ہیں، اس سے ب، م، واو ادا ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے با۔ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے اندر کی طرف سے م، بند ہونٹوں کے خشک حصے سے م، اور با گیلے حصے سے ادا ہو تو اطباق شفتین ان کو کہا جاتا ہے، ان کو با، م، ان کو اطباق شفتین کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد با، م، واو۔ واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، با ہونٹوں کے گیلے حصے سے، م ہونٹوں کے خشک حصے سے، اور واو ہونٹوں کو گول کرنے سے، اس کو انضمام شفتین کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 17، خشوم یعنی ناک کا بانسا، جڑ یعنی ناک کی جڑ، یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، اس سے غنہ نکلتا ہے، اس سے حروف غنہ نون، میم ادا ہوتے ہیں۔ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ میرے ساتھ اچھے سے اس کو پریکٹس کر لیں، نون، میم، میم۔ ڈبل حرکت والے حرف پر ہوتا ہے۔ مخرج معلوم کرنے کا صحیح طریقہ، حرف کو ساکن کر دیں، اس کے شروع میں زبر والا حمزہ لے آئیں، جہاں حرف کی آواز ختم ہوگی وہیں اس حرف کا مخرج ہوگا۔
انشاءاللہ یہ ہمارے ٹوٹل مخارج جو 17 ہیں. حروف تہجی 29 حروف ہیں جن کو 17 مخارج میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. وہ ہم نے پورے ڈیٹیل سے پڑھ لیے ہیں جو کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگے ہوں گے. پوری ڈیٹیل یہ ہے بترتیب مخارج حروف کی مشق، جن میں سب سے پہلے حروف مدہ الف واو یا، حروف خلقی حمزہ ہا. میرے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا، الف واو یا. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا عین حا غین خا. حروف لہاتیہ قاف اور کاف. حروف شجریہ جیم شین یا. حروف حافیہ سے ضاد. حروف طرفیہ لام نون را. حروف نطعیہ تا دال طا. حروف لصقیہ ثا ذال ظا. حروف صفریہ ز سین صاد. حروف شفویہ با میم واو فا. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. 7 حروف مستعلیہ جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، صاد ضاد طا ظا غین خا قاف.